السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت سورہ طٰہٰ سے ہے اور آیت 132 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود تو نماز پڑھنا، خود تو نمازوں کی پابندی کرنا، مگر اہل خانہ کو نماز کے تعلق سے تاکید نہ کرنا، یعنی اہل خانہ کو نماز کے تعلق سے نہ بولنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر واضح انداز میں، کھلے انداز میں بیان کر دیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر جم جائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، روزی نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ روزی تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر واضح انداز میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان جہاں پر خود نمازی ہیں، وہاں پر اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے، اور دینا ان کے اوپر ضروری ہے۔ اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے اولاد، سب کو نماز کا حکم دیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے: مروا اولادکم بالصلاۃ، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر 7 سال سے 10 سال کی عمر کو وہ پہنچ جائے، اور 10 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ وَضْرِبُوهُمْ، آپ ان کو ماریں۔ حکم ہے، قرآن سے بھی ثابت، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ میں تو خود نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اہل و عیال نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میرے رشتہ دار پڑھے یا نہ پڑھے، میرے بھائی و بہن دیگر لوگ پڑھے یا نہ پڑھے، تو ایسا سوچنا یہ غلط ہے، کیونکہ انہیں بھی، اہل خانہ کو بھی تاکید کرنا ہے، حکم دینا ہے نماز کے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین کے مضبوط فرشتے اس پر مقرر ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر بھی وہی کہا گیا: قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کے اندر بھی وہی حکم دیا گیا۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اہل خانہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں
تو ایسی صورت میں آپ انہیں نماز کا حکم دیں، نماز کا تاکیدی حکم دیتا ہے، تاکید کریں کہ نماز آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اکثر اور عموم یہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک صاحب تو حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، خود 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کی اولاد جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اس بنا پہ وہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتے، خود تو نماز فجر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اولاد کو نہیں اٹھاتے، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں ابھی بچے کو اٹھا دوں تو بچے پھر اسکول جانا ہے، اور اسکول میں پھر پڑھنے کے لیے جب جانا ہے تو وہاں ان کی تعلیم کے اندر کوئی نقص اور کمی آ جائے گی، نیند کا غلبہ ہوگا، اس لیے چلو بچے کو چادر اڑا کے سلا دیا جائے۔ تو ایسا باپ، ایسے والدین اپنے اولاد کے لیے دشمن ثابت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ خود تو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے، لیکن اولاد کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو ناظرین، جہاں خود نماز پڑھنا ہے وہاں اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی، ریلیشن رشتہ داروں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، نماز کے پابند انہیں بھی بنانا ہے۔ تو نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ خود تو نماز کا پابند ہو، خود تو نماز کا پابندی کرنا، لیکن اہل خانہ کو نماز کا تاکید نہ کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، تو آپ اپنے اندر اپنا اصلاح پیدا کریں، اور آپ جہاں پہ خود نماز پڑھ رہے ہوں وہاں اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ بہرحال یہ اسی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔